بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کل ایک پروگرام بکریوں کی ویکسینیشن کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹس بھی دیے، بہت سارے لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا. ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ بکریوں اور بھیڑوں دونوں میں ویکسینیشن ایک ہی طرح ہوتی ہے؟ بالکل ایک ہی طرح. بکریوں اور بھیڑوں دونوں میں یہی شیڈیول ہوگا. البتہ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہی شیڈیول بھینس اور گائے یعنی بھینسوں اور گایوں میں بھی یہی انہی ٹیکوں سے گزارا ہوگا اور یہی شیڈیول آپ کو فالو کرنا پڑے گا؟ نہیں بابا، بھینسوں اور گایوں کے لیے ویکسینیشن کا شیڈیول کچھ یوں ہوگا. اس میں بہت ساری خطرناک، سب سے بڑی خطرناک جو متعدی بیماری ہے وہ ہے گلگوٹو. گلگوٹو اس کے آپ نے سال میں 2 دفعہ اس کی ویکسینیشن کروانی ہے. ایک تو مئی جون میں اور دوسری نومبر دسمبر میں. سال میں 2 دفعہ. اس کے بعد ایک اور ہے چوڑے مار، یا اس کو انگلش میں کہتے ہیں بلیک کوارٹر. بلیک کوارٹر، یہ چوڑے مار. تو اس کو کا آپ نے مارچ اپریل میں، یعنی سال میں صرف 1 دفعہ آپ نے اس کی ویکسینیشن کروانی ہے یا حفاظتی ٹیکے. تو اسی طرح گولی، یا اس کو کہتے ہیں سٹ یا اینتھریکس. یہ بھیڑ بکریوں میں بھی اینتھریکس کا میں نے کل ذکر کیا تھا. تو گائے اور بھینس، ان دونوں میں، ان گایوں اور بھینسوں کے لیے بھی آپ نے اینتھریکس وہ اگست کے مہینے میں آپ نے لگوانی ہے، اور سال میں صرف ایک دفعہ. اور منہ کھر البتہ، یعنی فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، یا FMD یا منہ کھر، یہ متعدی بیماری ہے. اس کو آپ نے یہ بھی سال میں 2 مرتبہ، ایک تو فروری مارچ میں اور دوسرا ستمبر اکتوبر. یہ سال میں 2 دفعہ، کیونکہ اس کی قوت مدافعت کا جو عرصہ ہے وہ 6 مہینے تک ہوتا ہے. تو اس لیے سال میں 2 دفعہ اس کو آپ کو یہ لگوانے پڑیں گے. اور اس مختصر سے پروگرام کا اختتام ایک ایسی حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. یہ نماز کے آداب کے سلسلے میں ہے، چونکہ میں آج کل مانچسٹر میں اور ایسے ایریا میں ہوں جہاں پہ کوئی مسجد قریب نہیں ہے. تو زیادہ تر مجھے نمازیں گھر میں ہی پڑھنی پڑ رہی ہیں. اور بعض اوقات جب دوستوں کے پاس جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی امامت کرائیں. تو میں نماز بھی الحمدللہ جو پڑھاتا ہوں. تو اس کے لیے میں ایک نماز کا ایک اہم ادب ہے جو بخاری شریف میں نے پڑھا، اور میں وہ آپ کے لیے کوٹ کر رہا ہوں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے نماز میں تخفیف کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور، بوڑھے بھی. اور جب تم میں سے کسی کو صرف اپنی نماز اکیلے پڑھنی ہو تو وہ جتنا دل چاہے لمبی پڑھے. تو دوسروں کا خیال اور مقتدیوں کا خیال رکھنا امام کا فرض ہے. تو اسی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ میرے یوٹیوب پہ تو بے شمار پروگرام موجود ہیں، وہاں آپ صرف کویسچن اپنا لکھیں اور آخر میں ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ لکھ کے یوٹیوب میں جا کے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت سارے پروگرامز اس موضوع پہ آپ کو ملیں گے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کا مطلب حل کرتا ہے، جس سے آپ کا سوال کا جواب آپ کو مل جاتا ہے، وہ آپ وہاں سے حاصل کر لیں. اور اگر
خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو پھر آپ میرے یہ جو فیس بک ہے اس پہ اگر آپ فرینڈ ہیں تو بھی، اگر نہیں ہے تب بھی میری ٹائم لائن پہ جا کے آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. بس فی امان اللہ.